یہ بات ہے 1974 کی، جب نیو یارک میں ایک آئی لینڈ جس میں ایک پرسرار گھر میں ایک لڑکے نے، جس کی عمر 23 سال تھی، اس نے اپنے ماں باپ اور اپنے بھائی بہنوں کو رات کو سوتے ہوئے گولی سے مار دیا۔ اور اس کا کہنا یہ تھا کہ مجھے ایک غیبی آواز آتی ہے جس سے مجھے یہ کام کرنا پڑا، اور وہ مجھے ہمیشہ پریشرائز کرتی ہے کہ یہ کام کرو، کسی کو مارو، جس کی وجہ سے میں نے یہ کام کیا۔ جب یہ قتل ہوئے تو اس بچے کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کے پر سخت کارروائی کی گئی، لیکن 1 سال بعد ہی کچھ ایسا ہوا جس نے سب کے ہوش اڑا دیے۔ پھر وہ 1 سال تک وہ گھر بند رہا، اور اس کے بعد وہاں پر ایک فیملی شفٹ ہوئی جس میں ایک میاں بیوی اور اس کے 3 چھوٹے بچے، جس میں سب سے چھوٹی بیٹی جس کو سب سے زیادہ اٹریکٹیو ہوتی ہے، تو اسی پر ہی سب سے زیادہ نظر رکھی گئی، اور اس گھر میں ایسا کچھ ہوا جس کے بعد انہیں وہ گھر چھوڑنا پڑا۔ لڑکے کا نام جارج اور جو اس کی بیوی تھی اس کا نام کیتھی تھا۔ یہ دونوں میاں بیوی رہتے تھے، لیکن جب وہ اس گھر میں آئے تو دن تک تو سب صحیح تھا، لیکن جب رات ہوئی تو اس گھر نے ایک ایسے خوفناک نظارے دکھائے جو انہوں نے کبھی زندگی میں سوچے بھی نہیں تھے، اور ان کے ساتھ ایسا ہوا جو وہ مجبور ہو گئے۔ رات ہوتے ہی ان کو گھر سے کچھ ایسی آوازیں آنا شروع ہوئی جس سے وہ کافی ڈر گئے اور سب اٹھ کے بیٹھ گئے، لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ تو صرف شروعات تھی۔ اتنی خوفناک آوازیں کہ بچے رونے لگے، اور وہ لڑکی بھی پریشان ہو گئی کہ ہم کہاں آ گئے یہاں۔ لیکن اس میں جب اس کی شوہر نے ڈھونڈا اور اس آواز کو اور کھوجنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ کچھ دیواروں سے یہ آوازیں آ رہی ہے، اور کچھ مخصوص جگہیں ہیں جو بالکل ٹھنڈی پڑ گئی ہے گھر میں، جس کی وجہ سے ایک بہت شدید سردی بھی تھی، اور وہ گھر میں ہی صرف سردی تھی جس سے وہ سب ڈر گئے اور سو گئے۔ لیکن جب وہ دوبارہ اٹھے تو ان کو سب نارمل لگا، لیکن پھر جب رات ہوئی تو پھر انہیں پھر ایک اور نئی خوفناک رات کا سامنا کرنا پڑا۔ کیتھی کا کہنا تھا کہ میں جب رات کو سوتی ہوں تو مجھے بہت ڈراؤنے خواب آتے ہیں اور مجھے بہت ڈر لگتا ہے، اور وہ نیند میں چلنے بھی لگی۔ رات کو اٹھ کے پورے گھر میں چلتی رہتی، اور بالکل ایسے جیسے اس کو کوئی کنٹرول کر رہا ہے۔ یہ اس کی بیوی کے ساتھ ہوتا، اور شوہر اپنے بچوں کو مارنے کی کبھی کبھار کوشش کرتا۔ اس کی بیٹی کا کہنا تھا کہ میرا ایک یہاں دوست ہے جو یہاں رہتا ہے اور میرے ساتھ ہوتا ہے، وہ میرے ساتھ کھیلتا ہے، ہم دونوں دوست ہیں۔ اس نے اس کی شکل کچھ اس طرح بتائی اپنے ماں باپ کو کہ اس کی شکل کوئی عام انسان جیسی یا جانور جیسی نہیں ہے، لیکن اس کے ماں باپ اس بات کو بالکل ٹالتے رہے اور بچی کو سمجھایا، اور یہ سب سے چھوٹی بیٹی تھی جو ان کی سب سے لاڈلی تھی۔ ایک رات تو حد ہو گئی، اس گھر کی دیواروں سے خون آنا شروع ہو گیا اور ہر دیوار خون سے رنگ گئی، لیکن وہ مجبور تھے، رہنے لگے، اسی گھر میں رہتے تھے۔ جب بہت حالت بگڑ گئی تو اس کے شوہر نے ایک فادر کو بلایا جس کا نام فادر ڈینیل تھا۔ جب وہ آیا گھر میں تو اس نے بتایا کہ جو مارا گیا تھا جن جن لوگوں کو، ان سب کی روح، اور یہاں پہ بہت سے جناتوں نے بسیرا کیا ہوا ہے، اور انہیں بھی ایک آوازیں آئی تھی جو انہوں نے بتایا تھا کہ مجھے بھی اس گھر سے آوازیں آ رہی ہے جو یہ کہنے کو کہتی ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ۔ لیکن انہوں نے اس بات کو اگنور کیا اور رہنا شروع کر دیا پھر سے۔ ایک دن جب بارش کا وقت تھا، رات کا سناٹا تھا اور لوگ آرام سے سو رہے تھے، خوب تیز بارش تھی، بجلیاں کڑک رہی تھی۔ وہ دن فیملی کا آخری دن تھا۔ کیونکہ اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوا جس سے وہ بالکل کانپ گئے۔ رات ہوئی، وہ فیملی اپنے روٹین کے حساب سے سونے چلے گئی۔ جب سوئی تو وہ لڑکے نے عجیب سی آواز میں باتیں کرنا شروع کر دی جس سے اس کے بچے ڈر گئے۔ لیکن یہ صرف لڑکے کے ساتھ نہیں ہوا، آج اس کی بیوی بھی ہوا میں اڑ رہی تھی اور وہ بھی عجیب سی مخلوقات سے باتیں کر رہی تھی۔ ان کے بچے بہت ڈر گئے، چیزیں ادھر ادھر پھینکی جا رہی تھی، توڑی جا رہی تھی۔ بچوں کے بیٹ کو پکڑ کے اتنی زور سے ہلایا گیا کہ سارے بچے دل سے کانپ گئے اور رونے لگے۔ بس جب دوبارہ چیزیں نارمل ہوئی تو اس
فیملی نے اپنا پیک اپ کیا اور وہ چلے گئے. اور یہ اسٹوری بالکل ریئل ہے اور اس کے اوپر ایک بک بھی لکھی گئی ہے. اس بک کا نام دی امیٹیبل ہارر ہے اور اس کے اندر ان فیملی نے اپنی ساری باتیں جو ان کے ساتھ ہوا اور انہوں نے ایکسپیرینس کیا وہ سب ریکارڈ کروایا اور وہ سب بتایا اور وہ اس بک کی اسٹوری میں ہے. اور اس کے بعد جب یہ اسٹوری آئی تو اس اسٹوری نے دھوم مچا دی اور اس کے بعد اس پہ بہت سی ہارر فلمس بھی بنی